عنوان ہے لڑکی والوں سے جہیز لینا کس بنیاد پر حرام اور ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ۔ سب سے پہلے جہیز ایک لعنت ہے۔ اسی جہیز کی وجہ سے کئی گھروں میں لڑکی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی پیدا ہوئی لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی رحمت کہا۔ آج کئی نوجوان لڑکیوں کو اسی جہیز کی لعنتوں اور ظلموں نے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ جہیز ایک رشوت ہے جو لڑکے والے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ جوڑے گھوڑے کے نام پر مانگتے ہیں۔ جہیز رشوت اور ظلم ہے جسے شریعت میں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی فی نار جہنم، رشوت لینے والا اور دینے والا جہنمی ہے، تو جہیز بھی ایک رشوت ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم جہیز سے انکار بھی کرتے ہیں، لیکن لڑکی کے والدین زبردستی کرتے ہیں۔ کیوں زبردستی کرتے ہیں لڑکی کے والدین؟ کہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں شادی کے بعد ہماری لڑکی کو احساس کمتری میں نہ مبتلا کیا جائے، کہیں شادی کے بعد ہماری بچیوں کو رلایا ستایا مارا نہ جائے۔ جس طرح کتوں کو ہڈیاں نہ ملی تو وہ بلبلاتے ہیں نا، اسی طرح اگر سسرال والوں کو جہیز نہ ملے تو وہ ہماری بچیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہ ایک بھیک ہے جو مانگنے والا عام بھکاریوں کی طرح حقیر نہیں ہوتا بلکہ قابل احترام مہذب بھکاری ہوتے ہیں جو لڑکی والوں پر جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہیں۔ آج ہم ہماری شادیوں میں غیر قوموں کی نقل کرتے ہیں، غیر قوموں کا طریقہ آج ہم ہماری شادیوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کا طریقہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ آج ہم غیر قوموں کا طریقہ اختیار کر کے کافروں میں شمار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نکاح کو آدھا دین کہا، اس آدھے دین سے ہم ہمارے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ مرد کو جہاں قرآن میں عورت کے اوپر خوام کی حیثیت دی، جہاں مرد کو عورت کے اوپر مال خرچ کرنا ہے وہاں عورت سے رسم اور رواج کے نام پر خرچ کرواتے ہیں۔ خوشی کے نام پر ایک ایسا سسٹم بنا دیے جس کی آڑ میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جھوٹی شان کا فریب دے رہا ہے۔ اسراف و تبذیر کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت والا اسے قرار دیا ہے جو نکاح کو آسان کرے، کم خرچ میں کرے۔ لیکن آج کی موجودہ دور کی شادیاں فضول خرچی کی ایک زندہ مثال ہے۔ فضول خرچی کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ تو ہمیں اس فضول خرچی سے بچنا ہے۔ پورے دور نبوت اور سیرت صحابہ میں ایسی مثال نہیں ملتی جہاں پر لڑکی والوں پر خرچ کی ضیافت کی ہو، لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر بھی مانگی جاتی ہو۔ قرآن کے حکم کے خلاف ورزی آج ہم کر رہے ہیں۔ ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ایسی تقاریب میں شرکت نہیں کرنا ہے جہاں پر لڑکی والوں پر خرچ کی ضیافت کی ہو، ایسی تقاریب میں شرکت نہیں کرنا ہے جو ہمارے شریعت کے خلاف ہے۔ ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی دعوتی رخہ آپ کے پاس لے کر بھی آتے ہیں جہاں پر لڑکی والوں سے جہیز لیا جا رہا ہے تو آپ انہیں پیار سے سمجھائیں کہ ہم ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کریں گے جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو میری بہنوں، میری گزارش ہے آپ کی، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ایک دل میں ارادہ کر کے اٹھیے۔ اگر نکاح ہوگا تو سنت طریقے پر ہوگا، اگر نکاح کرایا جائے گا تو سنت نکاح کرایا جائے گا۔